کی محبت کو ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات جو امام علی مقام کی اس محفل کو آپ نے سجایا اور رچایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کے صدقے اور اس محفل پاک کو ہم تمام کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں اپنی عقیدت و اپنی الفتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اس جان لیجئے رتبہ حسین کا، بس اس سے جان لیجئے رتبہ حسین کا، سبحان اللہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین بے کا، شک بے شک ہم ہے، سبحان اللہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور دین کے لیے لٹا دیا سب کچھ حسین نے، بے شک بے شک، دین کے لیے لٹا دیا سب کچھ حسین نے، بھولے گی کیسے دنیا گھرانہ حسین بے کا، شک سبحان اللہ، بھولے گی کیسے دنیا گھرانہ حسین کا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ سجدے تو سب نے کیے، سجدے تو سب نے کیے جہاں میں، مگر سنو سجدوں میں سب سے اعلیٰ ہے سجدہ حسین، بے شک بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجدوں میں سب سے اعلیٰ ہے سجدہ حسین کا، اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بے شک بے شک، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے شک بے شک سبحان اللہ، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے شک، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں اس سے قبل میں آپ کی بارگاہ میں دو چار باتیں رکھتا ہوں۔ امام حسین جو سید الشہداء اور سلطان کربلا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ صرف اس لیے بلند و بالا نہیں کہ وہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر اپنے جان نثاران کو قربان کر کے اور پھر اپنی پیاری جان کو اللہ رب العزت کی راہ میں انہوں نے قربان کیا، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ،
ہم نے صرف امام حسین کو محرم کے ان صرف 10 دنوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، بے شک حالانکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عزیزان ملت اسلامیہ با کمال ہے۔ آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کے رفیع مراتب کو جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نواسۂ رسول، بے شک سبحان اللہ، وہ نواسۂ رسول ہیں۔ وہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جگر گوشۂ بطول ہے۔ بے شک وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نور نظر ہے، اور یہ نسبت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جو اتنی نسبت کی جو نسبت ہے، ہم اس نسبت کی بلندی کو ہمارے جو ہے تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری ناقص و کوتاہ عقلیں اس کی رفعت و بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ کیسی نسبت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، حالانکہ ہم سے پہلے بہت ساری امتیں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی ہے، اور اس سے قبل یعنی ان کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی تھی، اور ان کے بعد میں اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کی امت بھی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی امت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کی امت تمام امتوں میں افضل ہے، لیکن جب محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی یہ میرے محبوب کی امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، بے شک تمام امتوں میں بے شک سب سے بہترین امت ہو۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اس لائق ہیں کہ ہم تمام امتوں میں اعلیٰ و افضل ہو جائیں؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ تمام امتوں میں اعلیٰ و افضل ہو جائیں؟ نہیں، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، نہ ہم نے نمازیں اتنی کثرت کے ساتھ پڑھی ہیں، نہ ہی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اور اطاعت میں ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے محبوب کی امت، تم ہی بہترین امت میں ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے، ہمارا اعلیٰ و افضل ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور آگے بڑھے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں جا سکتا، میں اب آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، جبریل کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بس اتنی خواہش ہے، بس اتنی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے جبریل کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ آپ کی امت کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ کی امت کے نیچے اپنے پاؤں کو بچھا دوں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں شرابی بھی ہیں، ہم میں جواری بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا گناہ نہیں ہے وہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ اکبر، جبریل کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا جائے۔ وہ کون سا عریضہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، اللہ اکبر، مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ آپ کے قدموں میں، آپ کی امت کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ بے شک حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے شرف کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اہل صراط
اہل صراط یعنی پل صراط پر جو فرشتے ہوں گے ان سے مخاطب ہو کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بڑی محبت سے فرماتے ہیں اہل صراط روح امین سے خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اہل صراط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے پل صراط پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہو تم اپنے سردار روح الامین سے تو جا کر کہو کہ امت محمدی آ رہی ہے، اپنے پروں کے فرش کر دے، کیونکہ آپ نے یہ تمنا کی تھی، آپ نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ حضور کے قدموں میں، حضور کی امت کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دوں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امین کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. اور اعلیٰ حضرت نے پھر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام پل صراط پر کھڑے ہو کر عرض کریں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، یا رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے لیے دعا فرما رہے ہو تو پھر پل صراط سے اس طرح سے نہیں جایا جائے گا، پھر تو یوں جایا جائے گا کہ پائے کوبا، پائے کوبا، پائے کوبا، ننگے پاؤں، پائے کوبا پل سے اتریں گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت خوب. رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اور ہماری نسبت کتنی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. مقام و مرتبہ کتنا بلند. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے. پھر وہ امام عالی مقام جو سید الشہداء ہیں، جو نواسۂ رسول ہیں، جو جگر گوشہ بطول ہیں، جو علی کے لخت جگر ہیں، اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، جنہیں بوسہ دیا کرتے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح سے آپ حضرت امام عالی مقام کے لبوں کو اور آپ کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے، جس طرح سے عرب کے لوگ پیاس کی شدت میں کھجور کو چوسا کرتے تھے. اس امام کا، اس حسین ابن علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ پھر امام حسین ہی کیا اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی ہے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. مانگوں گا بھی کیسے؟ اس لیے کہ میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. ارے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بے شک. سبحان دینے اللہ. والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ ارے میں تو تمہیں دینے آیا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم. اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. میں تو تمہیں بانٹنے آیا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن مقدس کی آیات تم تک پہنچانے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، لوگوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں، اللہ اکبر، میں برداشت کرتا رہا. وہ طائف کا بازار ہے، وہ طائف کی وادیاں ہیں، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہہ نکلا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی سیم و زر کے میں خزانے نہیں مانگتا ہوں. میں نے اللہ اکبر مکے کی وادیوں میں ٹہل ٹہل کر اللہ رب العزت کے احکامات تم تک پہنچائے ہیں. لوگوں نے مجھے پاگل بھی کہا ہے، لوگوں نے مجھے دیوانہ بھی کہا ہے، لوگوں نے مجھے مجنون بھی کہا ہے. باوجود اس کے کہ میں اللہ رب العزت کے احکامات تم تک پہنچاتا رہا. اور تم لوگوں کو اللہ اکبر، تم لوگوں کو جو ہے تاریکی سے نور کے اجالے میں لا کھڑا کرتا رہا، جہنم سے نکال کر جنت میں تمہیں داخل کرتا رہا. میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مانگا ہے الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت پاک سے محبت کرو. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری اہل بیت پاک سے محبت کرو.
حسین مجتبی سے پیار کرو، حسن مجتبی سے عشق کرو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے در کی چوکھٹ کو چومو، حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پیار کرنا اور یہ محبت کرنا یہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی یقیناً کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح ومن رکب عنہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت پاک کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس پر سوار نہ ہوا، جس نے مخالفت کی، جو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا عذاب کیسا ہے، کیا ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ اکبر، کوئی نہ بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میری اہل بیت پاک کی محبت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ اکبر اہل بیت پاک کی محبتوں کو ڈال لو، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے، آخرت میں بھی یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس پر سوار ہو گیا بچ گیا، جو اس نے اس پر سوار نہ ہوا ڈوب گیا۔ اللہ اکبر، جس نے اہل بیت پاک سے محبت کر لی، جس نے اہل بیت پاک سے عشق کر لیا، وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آخری خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہیں تنے تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں تنے تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو میں چلا جاؤں گا تو کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کہیں تم ایسا نہ ہو رہا بھٹک جاؤ گے، میں تمہارے درمیان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سب سے پہلی اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ والثانی اہل بیتی، اور دوسری جو ہے وہ میری اہل بیت پاک ہے۔ اے لوگوں میری اہل بیت پاک کا بھی دامن پکڑ لو اور قرآن مقدس کا دامن بھی پکڑ لو، قرآن مقدس کو بھی مرکز ہدایت جان لو اور اہل بیت پاک کو بھی مرکز ہدایت جان لو۔ اگر تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لیا تو جان لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اگر ایک کو تم نے پکڑا ہے دوسرے کو اگر چھوڑ دیا تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہوا ہے، کسی نے اہل بیت پاک کو پکڑ لیا اور ان سے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے، اللہ اکبر، انبیاء سے اعلیٰ بتا دیا ہے، لیکن قرآن مقدس کی توہین کر بیٹھے ہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہ بچا۔ ایک ایسے بھی ہے جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن مقدس کو تو پکڑا، امام حسین کو باغی کہنے لگے، ان کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم کر کے کون بتائے گا؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حسین کربلا میں نماز قائم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، حسین پاک کربلا میں صبر کر کے دکھائیں گے۔ اے لوگوں دیکھو صبر یوں کیا جاتا ہے، اے دیکھو لوگوں دیکھو نماز یوں قائم کی جاتی ہے۔ اللہ کا کلام بتائے گا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، پردے کا احترام کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں حسین پاک کے گھر والے حضرت زینب بتائیں گی، یہ لوگوں دیکھ لو کہ پردے کا اہتمام اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے، اس کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا، کیونکہ قرآن راستہ بتائے گا اور اہل بیت پاک اس پر چل کر جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ ہاشم رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام بتائے گا کہ چلنا کہاں ہے۔
فیہ الہدا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، وہ بتائے گا کہ چلنا کہاں ہے۔ حسین پاک بتائیں گے کہ چلنا ایسے ہے، وہ بتائے گا کہ نماز قائم کرو، ہم نے فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، نمازی نہ ہوئے، نماز قائم نہ کرنا ہوا، لیکن حسین پاک ہے جو تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کر کے بتاتے ہیں اے لوگوں نماز اس طرح سے قائم کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت پاک ہیں۔ آئیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اہل بیت پاک پر اگر گفتگو کی جائے، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حسین پاک علیہ السلام کربلا کے میدان میں 10 محرم کو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن شہید ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن بڑا ڈراؤنا خواب ہے، بڑا خطرناک خواب ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام الخیر بتاؤ تو صحیح کہ تم نے دیکھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جسم ادھر کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، میرا غیب کا نبی، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں اے فاطمہ، اے ام الخیر، تم نے کوئی برا خواب نہیں دیکھا ہے، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا ہے، بلکہ تم نے تو بڑا حسین خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ حضور بتا رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، سبحان اللہ۔ تم سے نیہا، تم سے چھپا ہو بھلا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بتا رہے ہیں میری بیٹی کے گھر حسین ہو، میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے آئے جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے چچا کے نام پر آپ کا نام حمزہ رکھا، حمزہ رکھا۔ حمزہ نام یہ بھی باکمال نام ہے۔ اللہ اکبر، وہ حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اللہ اکبر، جن کی شہادت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا تھا، جن کی شہادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، ان کے بارے میں فرمایا ان کے نام پر حضرت علی نے نام رکھا، حضرت حسن کا حمزہ نام رکھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، علی نام کیا رکھا ہے، علی نام کیا رکھا ہے؟ حضور آپ بہتر جانے، آپ اچھا رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے رکھ دیا ہے ان کا نام اپنے چچا کے نام پر حمزہ رکھ دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کے نام کو چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے اور اس کا نام حسن رکھا جائے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی اس نام کو بدل دو، اس کا نام حسن رکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت علی حسین کا نام حضرت جعفر رکھ دیتے ہیں، جعفر کے نام پر جعفر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اے علی نام کیا رکھا ہے، نام کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو چاہیں، لیکن میں نے اپنے چچا کے نام جعفر پر ان کا نام رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ توقف فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بچے کا نام بھی چینج کیا جائے اور اس کا نام حسین رکھا جائے۔ اے علی اس کا نام حسین رکھ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں آتا ہے کہ حسن و حسین سے پہلے زمانے میں کوئی حسن و حسین نہ ہوا، حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہ ملا، اور واقعہ کربلا کے بعد میں یزید کا نام کوئی یزید، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسین اور حسن کا نام اللہ رب العزت نے چھپا کر کے رکھا، وہ جنتی نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں ناموں کو چھپا کر کے رکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام حسن رکھا جائے گا، جب دوسرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام حسین رکھا جائے گا۔ ارے کون سمجھ سکتا ہے حسین کے مرتبے کو، کون سمجھ سکتا ہے حسین کے مقام کو،
वस्सलाम तशरीफ फरमाते। हुसैन पाक अलैहिस्सलाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी गोद में बैठे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के खुद के बेटे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी प्यार कर रहे हैं, कभी हुसैन को चूम रहे हैं, कभी अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इन दोनों बच्चों में से एक को वो अपने पास बुलाएगा और दोनों को जमा नहीं होने देगा। ये आपकी मर्जी है कि जिसे चाहे रोक ले, जिसे चाहे भेज दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह चाहता है जिसे चाहे अपने पास रख ले, जिसे चाहे अपने पास रख ले। अल्लाह अकबर का इरशाद फरमाते हैं, मैंने सोचा अगर हुसैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दूं, अल्लाह अकबर, तो मुझे तो तकलीफ होगी ही, हजरत फातिमा का दिल भी टूट जाएगा, हजरत अली भी परेशान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, मैं अपने बेटे की तो जुदाई की बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन फातिमा के जिगर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के नूरे नजर की मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे बेटे इब्राहीम को ले लिया जाए। इस वाक़ये के बाद में 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जब कभी भी हुसैन पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ लाते तो पहले तो आप इस्तकबाल फरमाते, फिर आपकी पेशानी को चूमते, फिर लोगों की तरफ तवज्जो फरमाते, ए लोगों देख लो, ए लोगों देख लो, हुसैन का वो मकाम है, हुसैन का वो मर्तबा है। अल्लाह अकबर, कि ये वो बच्चा है कि जिस पर मैंने अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन बयान कर पाएगा, कौन बयान कर पाएगा हुसैन पाक से, हुसैन पाक का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा इमाम आली मकाम को आवाज दी अल्लाह के नबी ने कि हुसैन इधर आओ, हुसैन इधर आओ। अल्लाह अकबर दौड़ते हुए आ गए। आज रंग कुछ अलग है, आज कुछ रंग अलग है। पहले तो चूमते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, साहबा इकराम की मजलिस लगी हुई है, अपने सीने से चिमटाते हैं। चिमटाने के बाद में अल्लाह अकबर दुआ फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बेशक बेशक मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तो तू भी इससे मोहब्बत करना, वअहिब्ब मन युहिब्बुहु, और तू न इससे ही नहीं बल्कि जो जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत करना, जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम ने इस बात को सुना, इस हदीस पाक को सुना, फिर अल्लाह अकबर उनका रंग भी देखा जाए, उनका मामला भी देखा जाए। हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। वो हजरत उमर जब रास्ते से गुजरते हैं तो शैतान भी जगह दे देता है, शैतान रास्ते से भाग जाता है। वो उमर के जिसकी अल्लाह अकबर आधी दुनिया पर हुकूमत थी, वो उमर के आग की तरफ इशारा कर दे तो आग वापस पलट जाए। वो उमर के दरियाए नील को अगर खत भेज दे कि अगर चलती है तो चल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, वो दरियाए नील जो खुश्क हो जाता है वो चल जाता है। अल्लाह अकबर। वो उमर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिसकी हैबत से शैतान भागता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मिंबर पर खड़े होते हैं खुतबा देने के लिए जुमे का, तो चाहूंगा जुमे का खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं। हुसैन पाक का बचपना है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे नाना के मिंबर से उतरो, मेरे नाना के मिंबर से उतरो, अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर अगर बुलंद फरमा देते हैं तो कैसर और किसरा के दीवारों में ज़लज़ला पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बच्चा कह रहा है, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे नाना के मिंबर से उतरो। अल्लाह अकबर। ये बच्चों की आदत होती है, बच्चे पहचान देता है, पहचान जाते हैं कि मेरे बाप की चप्पल कौन सी है, मेरी माँ की जूतियाँ कौन सी है। अगर कोई दूसरा पहन ले तो अल्लाह अकबर पाँवों में से निकाल ली जाती है। हुसैन पाक कहते हैं, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे नाना के मिंबर से उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। आप उतर जाते हैं, आप उतर जाते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, जाओ अपने नाना के मिंबर पर खड़े हो जाओ। हज़रत उमर फारूक आज़म रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, ए बेटे, ए शहजादे, मेरे नाना का तो कोई मिंबर नहीं है। आज जो ये रिफ़त मिली है, आज ये जो शोहरत मिली है, आज ये जो बुलंदी मिली है, अल्लाह अकबर, आज मेरे हुक्म से जमीन का जर्रा जर्रा कांप जाता है। ये तेरे और तेरे नाना के सदक़े में मिला है। मेरे नाना
नंबर ही नहीं है। हुसैन पाक को बात समझ आ जाती है, फरमाते हैं अगर तुम्हारे नाना को कोई नंबर नहीं है तो ठीक है, मेरे नाना के मिंबर पर चले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन का जुमला सुनो, ए लोगों देख लो, मैं अपनी मर्जी से इस मिंबर पर नहीं चढ़ा था, मुझे अबू बकर सिद्दीक ने चढ़ाया था। आज हुसैन पाक ने मुझे उतारा है तो मैं उतर गया हूँ, लेकिन देख लो फिर से मुझे हुसैन पाक ने चढ़ा दिया है। बात किसी भाई के लाल में कम नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन को इस मिंबर से उतार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? हुसैन पाक का मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, और जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तो तू भी इससे मोहब्बत फरमा, वअहिब्ब मन युहिब्बुहु, और उनसे मोहब्बत फरमा कि जो इससे मोहब्बत करे। फिर सहाबा की मोहब्बत का रंग भी देखो, फिर सहाबा की मोहब्बत का रंग भी देखो। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम अपने हुजरे में बैठ करके खिलाफत के उमूर पर कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपके अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लाते हैं। अब्बा जान इजाजत है, अब्बा जान इजाजत है। उमर फारूक आजम कहते हैं नहीं, दरवाजे पर खड़े रहो कि कुछ खिलाफती उमूर पर गुफ्तगू हो रही है, अभी इजाजत नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, आप खड़े हो जाते हैं। थोड़ी बात देर क्या देखते हैं कि हुसैन इब्ने अली तशरीफ ले आते हैं। उमर क्यों खड़े हो, क्या वजह है, अंदर क्यों नहीं जाते? क्या अमीरुल मोमिनीन अंदर नहीं है? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ करते हैं हुसैन इब्ने अली वो तो अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सुकून के साथ तशरीफ रखें। खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ रजा साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का बेहतरीन खिताब होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात सुकून के साथ तशरीफ रखें। भाई, हमारे छोटे भाई अब्दुल करीम का फ़ोन गिर गया है, अगर किसी को मिल गया हो तो इमाम हुसैन का वास्ता फ़ोन आप यहाँ आकर के दे दें, और अगर देने में शर्म आ रही है तो कहीं ऐसी जगह रख दें और किसी को बता दें ताकि शर्मिंदगी ना हो। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तंजीफ रज़ा साहब। और मेरे थोड़ी देर के बाद में आपको इनका नायाब खिताब समाअत फरमाना है इंशाअल्लाह। बस थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को मैं समेटने वाला हूँ। बस तवज्जो चाहूँगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। उमर अब्दुल्ला क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो? क्या अमीरुल मोमिनीन अंदर नहीं है? फरमाया हाँ अंदर है, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है। अल्लाह अकबर। शहजादे अगर आप जा सकते हैं, आपके लिए रुकावट नहीं है, आप जाएं मुलाकात करें। कि नहीं नहीं, कुछ अहम उमूर पर गुफ्तगू हो रही होगी, मैं बाद में मुलाकात कर लूँगा। आप तशरीफ़ ले जाते हैं और मेरे अमीरुल मोमिनीन बाहर निकल कर आते हैं। अब्दुल्ला कोई आया था, कोई आया था? फरमाया हाँ अब्बा जान हुसैन इब्ने अली आए थे। तो अंदर क्यों नहीं भेजा, अंदर क्यों नहीं भेजा? अब्बा जान मैंने तो कहा था कि आपके लिए इजाजत है। उन्होंने कहा अब्दुल्ला जब तुम खड़े हो तो यकीनन कोई अहम मामलात पर गुफ्तगू हो रही होगी, मैं बाद में गुफ्तगू कर लूंगा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ए अब्दुल्ला तुम्हारी मातम पर रोए, तुमने हुसैन इब्ने अली को जाने क्यों दिया? आप जाते हैं, जाने के बाद में हुसैन पाक के पास तशरीफ ले जाते हैं। ए हुसैन इब्ने अली, क्या मुझसे मुलाकात के लिए आए थे? हाँ अमीरुल मोमिनीन आया था। फिर मुलाकात क्यों न की? अल्लाह अकबर। आपके अपने बेटे दरवाजे पर खड़े थे तो मैं कैसे अंदर आ सकता था? अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन अपनी पगड़ी को उतारते हैं, दस्तार को उतारते हैं और कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ए शहजादे, तुम मुझे बताओ कि उमर के बेटे अब्दुल्ला को तुमसे क्या निस्बत है? क्या अब्दुल्ला की माँ फातिमा ज़हरा है? क्या अब्दुल्ला का बाप हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम है? क्या अब्दुल्ला का नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत शरे बज़्म हिदायत है? क्या मुस्तफ़ा क्या अब्दुल्ला की नानी अल्लाहु अकबर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है? जब ऐसा नहीं है तो अब्दुल्ला को हुसैन इब्ने अली से कोई निस्बत नहीं है। लिहाजा जब भी आप आना चाहें तो डायरेक्ट आए, कभी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन तो वो है कि जब पीठ पर नाना की सवार हो जाते हैं तो अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे को तवील फरमा देते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सजदे में जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, लेकिन अब जब सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं तो हुसैन इब्न अली के लिए अल्लाह अकबर। लेकिन हुसैन पाक ने भी सजदे की लाज रखी है करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर सजदे में सर जाते हुए तो सबने देखा है। अल्लाह अकबर चश्मे पलक में सजदे में जाते देखा है। अल्लाह अकबर शमशीरों के साए ने सर सजदे में जाते देखा है, लेकिन उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्न अली का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, इसलिए नहीं कि वो नवासा रसूल है। हाँ, नवासा रसूल होना बड़ी सआदत की बात है। हुसैन इब्न अली का नाम इसलिए नहीं जिंदा रहेगा कि वो जिगर गोशा बतूल है, इसलिए नहीं जिंदा रहेगा कि वो अली के नूरे नजर है। अली का नूरे नजर होना बड़ी सआदत की बात है, लेकिन हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उसका हंसी अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा का नाज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि आपको नायाब खिताब फरमाना है। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हुसैन पाक अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में गए हैं, अल्लाह अकबर, जब यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा और बैठने के बाद में उसने सबसे पहले देखा कि अगर सबसे में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाना है तो हुसैन इब्न अली से बैअत ली जाए। बैअत कोई मामूली चीज नहीं होती थी, बल्कि बैअत का मामला ये होता था कि वो उन्हें कहना होता था, उसे हलफ देना होता था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि तेरी हुकूमत के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा और तेरी इत्तिबा और फरमा बरदारी करूंगा। लेकिन हुसैन पाक है, अली के शेर है, अल्लाह अकबर, उसकी बैअत कैसे कर सकते थे जो फासिक व फाजिर है, जो शराबी और जुआरी है। अल्लाह अकबर, जिसने मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की है, जिसने मक्का मुअज़्ज़मा जैसी चीज की, जैसी जगह की, जैसे मकाम की बेहुरमती की है, जिसने मदीनतुर रसूल की बेहुरमती की है। अल्लाह अकबर, जिसका मकाम और मर्तबा तो ऐसा है, आला हजरत फरमाते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह अकबर, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके फूलों की बात नहीं करते हैं, जिसके कांटों की बात करते हैं, कि उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए, दूर दूर क्यों भाग रहे हो, मुझसे दूर क्यों हो रहे हो। उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करे, आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करे। अल्लाह अकबर, जब कांटा चुभता है शहरे हरम में, अल्लाह अकबर फरमाते हैं, ए शहरे ए खारे सहराए मदीना, ए खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जहाँ दिल में है रास्ता तेरा। उस मकाम की बेहुरमती किस शख्स ने की, उस शख्स की इमाम आली मकाम भला बैअत को कैसे कर सकते थे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी शहादत की शोहरत इब्तिदा में हो चुकी थी, आपकी शहादत की शोहरत आपकी विलादत के फौरन बाद हो चुकी थी कि इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के उम्मती एक दिन करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने कभी भी शहादत से मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहि सलातु वस्सलाम आते रहे, बताते रहे तुम्हारे इस नवासे को आप ही की उम्मत के लोग कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने कभी भी ये दुआ नहीं फरमाई कि मौला मेरे इस बच्चे की शहादत को बचा ले, इस बच्चे पर जुल्म और सितम जो होने वाले हैं उनसे इन्हें महफूज फरमा ले। क्योंकि मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया है कि जब आखिरत में मुसीबत सदा लोगों को, परेशान सदा लोगों को, जिन पर जुल्म और सितम किए गए हैं, जिन पर परेशानियों के पहाड़ तोड़े गए हैं, जब आखिरत में अज्र और सवाब अता फरमाया जाएगा तो वो लोग तमन्ना करेंगे जो कि राहत की जिंदगी गुजार कर गए, एक काश के हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता ताकि इस शरफ के हम भी इसके लायक हो जाते और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकाम रफ़ी अता फरमा देता। अज़ीज़ान मिल्लत
اسلامیہ میرے آقا نے کبھی بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ مولا میرے بچے کی حفاظت فرمانا، اور نہ ہی حسین ابن علی نے کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے، کبھی بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ نانا یہ آپ دعا کیوں نہیں فرما دیتے کہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دی جائے، جبکہ میرے آقا علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے، جبکہ میرے آقا علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے چاک اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اللہ اکبر، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چل گیا، جبکہ آقا علیہ السلام کا تو معاملہ یہ تھا، لیکن کربلا کے میدان میں گئے ہیں دین متین کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے، اور اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب ہونے کے لیے، لیکن ورنہ تو اللہ اکبر امام عالی مقام کا تو مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے کرامتیں نہ سنی کہ جب ایک بخت نے کہا تھا کہ حسین تجھے حسین اے حسین تجھے مصطفیٰ جان رحمت سے کیا نسبت ہے، کیا تو نواسہ رسول ہے، اللہ اکبر، حسین پاک رونے لگتے ہیں، مولا مجھے اگر رسول پاک سے نسبت نہیں ہے کہ جسے میرے آقا علیہ السلام سونا کرتے تھے، جسے چوما کرتے تھے، جسے اپنے کاندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مجھے حضور علیہ السلام سے کچھ نسبت نہیں ہے، مولا اس نے میری بے ادبی کی ہے، تو اسے ذلت و رسوائی کی موت عطا فرما، میرے امام کے الفاظ نکلنے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا قبول ہونی تھی، اللہ اکبر، اسے حاجت آتی ہے اور جنگلات کی طرف دوڑتا ہے، جب مرہرا ہو کر بیٹھتا ہے ایک بچھو ڈنک مارتا ہے، اللہ اکبر، تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یزیدیوں کے سامنے بھاگا پھرتا ہے، برہنہ ہے، ننگا ہے، اللہ اکبر، اسی عالم میں لوگوں کے سامنے موت آ جاتی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے مرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ان یزیدیوں میں سے کسی نے کہا اے حسین، تم نے خیموں کے ارد گرد جو گڑھے کھودے ہیں اور ان میں جو آگ لگائی ہے، تمہیں آخرت کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ لگا لی ہے، اللہ اکبر، میرے امام نے کہا مولا یہ میری حرمتی کر رہا ہے، یہ مجھے جہنمی بتا رہا ہے، تو اسے اسی آگ کا عذاب دنیا میں دکھا دے، اللہ اکبر، گھوڑا بھٹکتا ہے اور گھوڑے پہ سے وہ گرتا ہے، اس کی رکاب میں اس کا پاؤں جو ہے جکڑتا ہے، گھوڑا اسے دوڑاتا ہوا لے جاتا ہے اور اسی آگ میں لے جا کر پھینک دیتا ہے جس آگ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اے حسین پاک ہے، جب کسی بدبخت نے کہا تھا اے حسین دیکھو تو صحیح نہر فرات کو کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہارے مقدر میں کہا ہے کہ تم پانی پی سکو، اللہ اکبر، امام عالی مقام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اسے دنیا میں پیاسا مار، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے تھے، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے اور ایسے قبول ہوئے کہ ایک گھوڑا اس کا دوڑتا ہے اور اس کے پیچھے وہ بھاگتا پھرتا ہے اور اس پر ایسی پیاس مسلط ہوتی ہے، وہ العطش کی صدائیں بلند کرتا ہے کہ پیاس لگی ہے، اس کے آگے مشکیزیں رکھ دیے جاتے ہیں، منہ کی طرف ڈالے جاتے ہیں، لیکن حلق سے ایک بوند نہیں اترتی ہے اور پیاس کہہ کر کے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ حسین پاک تو وہ ہے کہ اگر اشارہ فرما دیتے اللہ اکبر، کربلا کی زمین تہو پالا ہو جاتی، لیکن حسین پاک اللہ رب العزت کی راضی پر راضی تھے، اور امام پاک تو امام پاک ہے، آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین، جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں آپ کو قید کیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئی، آپ کے پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی، آپ کے جسم نازک پر اللہ اکبر وزنی لوہے کے رکھے گئے ہیں، اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا اے امام زین العابدین، میں آپ کی حالت کو دیکھ کر رحم آتا ہے، مجھے ترس آتا ہے، اے کاش کہ آپ کی جگہ پر میں ہوتا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی، آپ کے جسم نازک پر اتنا بوجھ نہیں رکھا جاتا، اے کاش کہ آپ کی جگہ میں ہوتا، اللہ اکبر، میرا امام زین العابدین کہتے ہیں اے سننے کہنے والے سن تو ذرا، تجھے کیا یہ لگتا ہے کہ میں جس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں مجھے اس چیز کا قرب ہو رہا ہے، ارے ہم تو ان مصیبتوں کو اس لیے برداشت کرتے ہیں، اس لیے جھیلتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب بندے بن جائیں، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، ارے صبر کرنے والوں کو بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، فرمایا کہ تجھے کیا یہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بے بس ہو کر کے جھیل رہے ہیں،
معذور ہے، تجھے کہیں لگتا ہے کہ ہم بے کس ہیں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت زین العابدین اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ ہتھکڑیاں وہ بیڑیاں کھل کر ایک طرف جا گرتی ہیں۔ امام زین العابدین کا جب یہ مقام ہے، اللہ اکبر، میرے امام حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بے کس و مجبور تھے، نہیں نہیں، وہ بے کس و مجبور نہیں تھے۔ ارے جن کا نانا کا اللہ اکبر وہ انگلی اٹھا دے جس طرح تو چاند اللہ اکبر دو ٹکڑے ہو جائے، سورج الٹے پاؤں پلٹ جائے، اللہ اکبر اگر وہ اشارہ فرما دیتے تو وہ کربلا کی زمین اللہ اکبر تہو بالا نہ ہو جاتی، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر نہ ہو جاتا، اور اللہ اکبر فرشتے خود حضرت امام حسین کی طرف سے لڑنے کے لیے آ جاتے۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تو پیغام دینا تھا، معاملہ تو پیغام دینا تھا، اے لوگوں صبر کرنا ہے، اے لوگوں صبر کرنا ہے، اور صبر ایسا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جب بھی کوئی مصیبت تم پر آن پڑے تو اس وقت صبر کر کے دکھاؤ، کیونکہ صبر کا ثواب بے حساب ہے، بے شمار ہے۔ آپ نے صبر کر کے دکھایا اور صبر کا پیغام ہمیں عطا فرمایا۔ آج اگر ہمارا جوان بیٹا مر جائے تو اللہ اکبر ہم ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم اسلام سے تو خارج ہو جاتے ہیں، تو اسی پیغام کو امام حسین نے دیا ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو قربان بھی کر دینا ہے۔ اور آخری پیغام سر سجدے میں ہے، تلواروں کے سائے میں ہے، اللہ اکبر تیروں کی جھنجھناہٹ میں ہے، دشمنوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں آخری وقت میں اللہ رب العزت کے لیے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں صرف ماتم کر لینا اور یہ طرح طرح کی خرافات کر لینا یہ حسینی نہیں ہے، بلکہ حسینی تو یہ ہے کہ حسین کہ اللہ رب العزت کے نام پر اگر جان قربان کرنے کی باری آئے تو قربان کر دینا، دین متین کی بقا اور اس کی حفاظت و سلامتی کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دینے کی باری آئے تو تم قربان کر دینا۔ امام حسین نے تو یہ پیغام دے دیا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں جو قربان کرنے کی باری آئے قربان کر دینا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا، اسی میں تمہارے لیے دنیا میں کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے، مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سر ہی نظر کرو، مطالبہ یہ نہیں ہے، مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سر ہی نظر کرو، نماز پڑھ کے دکھا دو اگر حسین ہی ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔